تلاوت کلام پاک کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ نعت کے ایک شعر کے لیے ملک فیاض امان صاحب تشریف لائیں گے، نعت کے ایک شعر کے لیے۔ دروشی پڑھ لیں دوستو۔ میرے حضور جو کہہ دیں میرے غلام آجا، میرے حضور جو کہہ دیں میرے غلام آجا، میری گلی میں ہو کچھ رو تیرا قیام آجا۔ جناب چیئرمین، ملتان کی طرف سے ایک شعر۔ نالائق لیگ کے لیڈر کو کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کے سامان لاکھ کرے، ہم بزم سجانے والے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے۔ وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہ رو ہیں، منزل پر ہی جا کر دم لیں گے۔ اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا میں مختوم سید احمد محمود صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب تشریف لائیں، خطاب فرمائیں۔ جناب سینیٹر اور امیدوار ایم این اے جناب رانا محمود الحسن اپنے اظہار خیال سے پہلے جو دستار ہے راجپوتوں کی، وہ دستار جناب چیئرمین کو پہنا کر پھر سٹیج پر لا کر خطاب فرمائیں گے۔ یہ راجپوتوں کی سردار دستار ہے جو رانا محمود الحسن اپنے محبوب قائد بلاول بھٹو کو پہنا رہے ہیں۔ راجپوتوں کی دستار مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے جلوس آ رہے ہیں، میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جلوسوں کو اندر آنے دیں اور روکے نہیں، دروازہ بند نہ کریں۔ وہ اپنے محبوب قائد کی تقریر سننے آئے ہیں۔ اب رانا محمود الحسن صاحب انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتانیوں اور ملتانیوں تیار ہو، ملتانیوں آئی لو یو۔ اب ترازو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، اب ترازو تول کے دیکھو، آواز نکال کے اب ترازو تول کے دیکھو۔ اسا قیدی تخت لاہور دے، اب ہم تخت لاہور کے قیدی نہیں ہیں، ہم تخت لاہور کے قیدی نہیں ہیں، ہم اپنا الگ صوبہ لیں گے۔ تیار ہو بلاول صاحب، بلاول صاحب، ہم آپ کے ساتھ مل کے الگ صوبہ ملتان لیں گے۔ اب ملتانیاں مل کے نعرہ لگا دو، پاکستان
بارہا موقع ملا ہے، مجھے بارہا موقع ملا ہے ملتان کے لیے، ساؤتھ پنجاب کے لیے، ساؤتھ پنجاب کے لیے الحمدللہ میں 6 یونیورسٹیاں لے کے آیا ہوں ملتان کے لیے۔ ملتان میں زرعی یونیورسٹی بنائی ہے، ملتان میں میڈیکل یونیورسٹی بنائی ہے، لیکن ملتان میں انڈسٹریل زون نہیں ہے۔ ہمارا صوبہ بنے گا تو ہم انڈسٹریل زون بنائیں گے۔ جب مجھے موقع ملا ہے، بلاول صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں ایک کڈنی ہاسپٹل بنانے میں کامیاب ہوا ہوں، لیکن بلاول صاحب ہمیں گمبٹ کی طرح کا ایک لیور ٹرانسپلانٹ کا یونٹ ملتان کے لیے چاہیے۔ اور آج میں آپ ملتانیوں سے میں کہوں گا کہ تالیاں بجا کے بلاول صاحب سے مطالبہ کر دیں۔ بلاول صاحب ہم مل کے ہم یہاں کے جو دکھ درد ہیں، جو یہاں کی محرومی ہے، ان کو دور کریں گے۔ ہم ملتان میں انشاءاللہ ٹیکنالوجی پارک بنائیں گے، چاہے وہ ہم چائنا کی مدد سے، چاہے وہ امریکہ کی مدد سے، چاہے وہ رشیا کے ساتھ مل کے ہم ان دکھ درد کے فاصلوں کو دور کریں گے۔ وہ جو فیض نے کہا تھا نا بلاول صاحب آپ کی سربراہی میں کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ ملتانیوں ہم نے دکھ کے فاصلے دور کرنے ہیں، ملتانیوں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ ہم نے تخت لاہور سے بغاوت کر دی ہے، ہم نے اپنی تلواریں نیام سے نکال لی ہیں، تم ہمارے ساتھ ہو اور ہمارے ساتھ مل کے لڑو گے اور لڑو گے اور لڑو گے اور لڑو گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے اجازت چاہتے ہوئے میں زندگی کی دعا مانگنے لگا ہوں، بہت ہو سکے تو ان دعاؤں کو مختصر کر دے۔ ہم نے اپنا صوبہ بنانا ہے، ہم اپنا صوبہ لے کے رہیں گے۔ میں زندگی کی دعا مانگنے لگا ہوں، بہت ہو سکے تو ان دعاؤں کو مختصر کر دے۔ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں تو اس کو بارآور کر دے، اور میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا اجاڑ دے، میری مٹی کو در بدر کر دے۔ میرے خدا مجھ کو اتنا معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دیں، جیے بھٹو، جیے بھٹو، جیے بھٹو۔ ایک زرداری، ایک زرداری، ایک زرداری۔ ہزارہ مٹکے وٹیج گئے ہیں، ہزارہ مٹکے وٹیج گئے ہیں، ہزارہ ساغر پیویج گئے ہیں، اسان جو منگے تے ساکو آدن ونڈیج گئے ہیں، ونڈیج گئے ہیں۔ فدائے حق کے مسافروں کی کہ جس شہر کے ہم منتظر تم، ہزار زخموں سے چور لوگوں کہ وہ شہر تو قریب تر ہے، ذرا اٹھا کے نظر تو دیکھو، مگر یہ شرط اس شہر کی کہ صرف چہرے اگر جو بدلے کبھی نہ تم کو کہ مل سکے گی، سدا اندھیروں میں تم رہو گے۔ اگر اسے پانا چاہتے ہو تو سارے رسم و رواج بدلو، نظام نو سے ہر ایک سطح پر سماج بدلو، سماج بدلو۔ اظہار خیال کے لیے محسن جنوبی پنجاب بانیے سرائکی صوبہ
गिलानी साहब को दावत देता हूं कि तशरीफ लाएं और इधर सैयद यूसुफ रजा गिलानी वफा की निशानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, राना महमूदुल हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम, ओहदेदारान, कारकुनान, स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन, टिकट होल्डर्स, मोअज़्ज़िज़ीन और यहाँ सराइकी पार्टी के सदर और सेक्रेटरी जनरल और पीटीआई हकीकी के चेयरमैन राना राव यासिर अली साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। मैं सबसे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने एक इलेक्शन शेड्यूल में टाइम निकाल कर वो मुल्तान आज जलसा आम के लिए आए हैं। मुल्तान उनके दिल के बहुत करीब है, चूँकि उन्होंने यहाँ घर भी बना लिया है। मुल्तान के लिए उनकी वाबस्तगी और उनकी मोहब्बत और उनकी शफकत का मैं मशकूर हूँ। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस अवाम को शऊर दिया था, इस अवाम को जुबान दी थी, इस अवाम को शनाख्त दी थी, इस अवाम को इज्जत नफ्स दी थी और उन्होंने वोट का आपको हक दिलवाया था और उनका मौक़िफ़ था वन मैन वन वोट। अगर एक मखदूम का एक वोट है तो इस गरीब अवाम का भी एक वोट है। लिहाजा आप एक नज़रिए के मुताबिक चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स नज़रियाती जमात है और नज़रिया कभी ख़त्म नहीं होता। आप किसी को सफ़े हस्ती से मिटा सकते हैं, किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं, किसी को शहीद कर सकते हैं और आप सौंपतें उनको दे सकते हैं, मगर वो उनको दिलों से, दिमाग से उसका विजन, उसका तख़य्युल, उसकी सोच को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो और आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आप में नहीं है, मगर ये बच्चे, ये बच्चियां जो बैठी हैं, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं देखा और जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ काम नहीं किया, आज वो भी नारा लगाते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। मेरे अजीज दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया था और आइन जो है वो बहुत बड़ा आइन था और आज इस मुल्क को अगर यकजा रखा हुआ है पाकिस्तान को, वो दो चीज़ें हैं, एक आइन पाकिस्तान और दूसरा एटमी कुव्वत। अल्लाह ताला का फजल व करम से ये जो दो ये इनाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिए थे, आज मुल्क महफूज हाथों में है। किसी की जरूरत नहीं कि मेरी आंख से आपको देख सके, चूँकि एटमी कुव्वत की वजह से और आईने पाकिस्तान की वजह से उसने मुल्क को जोड़ रखा है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है, मुश्किल हालात में आई है, आप मुझे बताएं, जब अयूब खान साहब, जब अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान गया, उसके बाद कौन आया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया था। जब मुल्क के हालात खराब थे और ज़ियाउल हक जब गया तो कौन आया? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आई। और
आपने देखा जब मुशर्रफ का दौर था उस वक्त कौन आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई और पीपल्स पार्टी ने मुझे वजीर आजम बनाया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आज मुश्किल हालात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूरत है और इंशाअल्लाह इस मुश्किल हालात में हम चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं कि इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए, माशी हालात बेहतर करने के लिए, लोगों की तकदीर बदलने के लिए और दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए आपको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होगी। मैं चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म की हैसियत से मुझे मौका दिया कि मैं इस खित्ते के लिए जो आपका हक बनता था, जब किसी ने आपको नहीं दिया, 50 साल 60 साल 70 साल में जो आपका PSTP का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा था वो 34% बनता था। पहली मर्तबा 4 साल मुतवातर आपको 34% हिस्सा मिलता रहा और इसी तरीके के साथ आपने देखा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमने शुरू किया और खातून खाना को उसको एम्पावरमेंट किया और उसको हमने खुशहाल करने की कोशिश की और इंशाल्लाह जब चेयरमैन बिलावल साहब आएंगे तो वो अपने प्रोग्राम को जो आपका मंशूर है उसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने जो मैं क्रेडिट लेता हूँ कि हमने आईन पाकिस्तान को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन को, 73 के आइन को असल सूरत में बहाल किया और आज ये आइन जो है इंशाल्लाह जो अगर 85% हमने अमल किया है तो बाकी इंशाल्लाह आने के बाद फिर होगा। और इसके अलावा मैंने मुल्तान के लिए आपने देखा, अभी राना साहब ने बात की, हमने यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया और एक ऐसा रनवे दिया जहाँ बड़े से बड़ा जहाज भी लैंड कर सकता है। लोगों को हज की, लोगों को कारोबार की, लेबर को तकलीफ होती थी और आज मुल्तान मदीना 4 घंटे। इसी तरीके के साथ हमने मोटरवे दिया और इसी ही तरीके के साथ हमने मोहम्मद वाला ब्रिज दी जिससे लोगों के बहुत कारोबार को वसअत मिली। हमने वहाँ चाचना में, ज़हर पीर में बेनज़ीर भुट्टो हमने वहाँ ब्रिज दी जिससे लोगों को बहुत मुस्तफ़ीद हुए। हमने अमना वाला पतन पे ब्रिज दी जिसका फ़ायदा हुआ आवाम को। हमने NFC डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन दिया, हमने हॉस्पिटल्स दिए और हमने यूनिवर्सिटी के अंदर 100 स्कॉलरशिप, यूसुफ रजा गिलानी फॉरेन स्कॉलरशिप, एक बच्चे को 1 करोड़ और 100 बच्चे को 1 अरब और वो जाकर बाहर से पढ़कर आए और PhD की डिग्री लेकर यहाँ सर्व कर रहे हैं। और हमने बहुत से इंस्टीट्यूशन दिए। अभी हाल ही में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के मशवरा के साथ मैंने यहाँ 175 एकड़ रकबा जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को ट्रांसफ़र कर दिया और वो मुल्तान के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा जिससे एक गेम चेंजर होगा और इस इलाके में, खित्ते में प्रॉस्पेरिटी होगी। और यूसुफ रजा गिलानी कैडेट कॉलेज मंजूर हो गया, बजट मंजूर हो गया, ये पहला कैडेट कॉलेज होगा मुल्तान में। इसी तरीके के साथ हमने बहुत से काम किए, हमने रोजगार दिए और पीपल्स पार्टी जब भी आती है रोजगार लाती है, जब भी आती है रोजगार लेकर आती है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ आज मंशूर का ऐलान करेंगे। मुझे खुशी हुई चेयरमैन साहब कि आज मुल्तान का ये जलसा आम जो हो रहा है, अभी बहुत से जलूस रास्ते में हैं, अभी पहुँच रहे हैं, मगर ये खचाखच ये पिंडाल भरा हुआ है। मैं एक मरतबा फिर चेयरमैन साहब का
ऑर्गेनाइजर्स का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम का और अवाम, ख़वातीन और आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ आप तशरीफ़ लाए, हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई, हमारी हौसला अफजाई हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब चेयरमैन, आपके इज़हार ख्याल से पहले 3 जमातों के रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवारों का हिमायत का ऐलान करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले सैयद सफदर शाह साहब, मरकजी सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ग्रुप तशरीफ लाकर हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में तारीख ने कायद के निशानाते कदम देखे हैं और तख्ते दार पे पहुंचे तो उसे चूम लिया, ऐसे जीदार भी तारीख ने कम देखे। कायद अवाम जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा शहीद तक शहदा के काफिले के सालार और शहदा के काफिले के साथ चलने वाले गजूर और जसूर और गैरतमंद पाकिस्तानियों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि जहां हमें 73 का आईन मिला, वहां पर हमें इस मुमलिकत पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान बनाने के लिए भी जनाबे मोहतरम जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने तारीखी किरदार अदा किया और उन्होंने इस्लामी नजरियाती कौंसिल बनाई, उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक्किद की, उन्होंने मजहबी अमूर की वजारत यहाँ पर कायम की। वक्त की तंग दामानी है, किसी और जलसे में बात करूंगा। फिलहाल ये कहना चाहता हूँ कि 73 के आईन में जब तैयार हो रहा था तो उस वक्त मेरे मरहूम कायद मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ थे। और आज मैं एक अहम ऐलान करके इजाजत चाहूंगा कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान यूं समझ लें कि आपके शरी और मजहबी अमूर का विंग साबित होगा। आज ये ऐलान करता हूं कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कायद साहबजादा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब की हिदायत पर मुल्क भर में 100 से जायद कौमी और सूबाई असेंबली के हमारे उम्मीदवार आज से पीपल पार्टी के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान करते हैं और हम इंशाअल्लाह यकजान दो कालिब होकर आगे बढ़ेंगे। लोग कहते थे नौजवान है ये क्या करेगा, लेकिन मैं सिर्फ एक फिक्रा कह के इजाजत चाहूंगा कि ये बिलावल भुट्टो ने साबित कर दिया कि जो पाकिस्तान खारजा अमूर में पूरी दुनिया से कट चुका था, बिलावल ने पूरे पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ के रख दिया। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। ये पाकिस्तान सराकी पार्टी के मरकजी सदर मलिक अला नवाज वैद साहब पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान करेंगे। चेयरमैन साहब की फ्लाइट है, बराए मेहरबानी तकरीर न करें, आप हिमायत का ऐलान कर दें, मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब चेयरमैन साहब और जनाब यूसुफ गिलानी साहब का जी शुक्रगुजार हूँ कि हमारा राब्ता हुआ और गिलानी साहब के हुक्म पर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस इलेक्शन में हिमायत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही फरमाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सराकिस्तान के लिए अमली जदोजहद करेगी और अपना जो जनूबी पंजाब का यूनिट है इसका नाम सराकी या सराकिस्तान या सराकी वसेब रखेगी। इससे पहले राना महमूद उल हसन साहब इस्लामाबाद में सूबा सराकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर चुके हैं और इरशाद सियाल साहब ने भी चेयरमैन साहब को कहा है कि हमें सराकी सूबा चाहिए। इस मौजूदा पंजाब में
1/4 हिस्सा पंजाब है, 3/4 का सराकी इलाका है, और इस सराकी इलाका ने ही अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वोट दिए, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर भी इस सराकी वसेब और सिंध ने वोट दिए। जाग पंजाबी जाग के नारे के बाद तख्त लाहौर ने कभी आपको वोट नहीं दिया। इसलिए आप सराकी सूबा अवलियत में रखें और इस कौम को आप सराकी सूबा देंगे तो सिंध और सराकिस्तान की एक तहजीब, एक मिजाज और एक ही इलाका में। मेहरबानी, शुक्रिया। इंशाल्लाह 2024 के इलेक्शन में हम पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान सराकी पार्टी भरपूर हिमायत करेगी पूरे पाकिस्तान में, और हमारी एक बहुत 1985 से पाकिस्तान सराकी पार्टी सूबे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। मेहरबानी। अब मैं गुजारिश करूंगा राव यासिर साहब, मरकजी सदर तहरीक इंसाफ हकीकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान करने के लिए आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुल्तान के नौजवानों, बुजुर्गों, सबको अस्सलाम अलैकुम। हम आज नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो साहब की हमायत का ऐलान करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुल्तान और जनूबी पंजाब में जितने हमारे नौजवान हैं वो पीपल्स पार्टी की पूरी हिमायत करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान क़यादत हमारे वज़ीर आज़म होंगे। बहुत शुक्रिया जी। जफर राज साहब साबिक टिकट होल्डर थे नून लीग के, उन्होंने इस इलेक्शन में गिलानी साहब और अली हैदर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आपके और पाकिस्तान के महबूब लीडर जनाब बिलावल भुट्टो साहब को खिताब की दावत देता हूँ। पूरा पंडाल खड़े होकर चेयरमैन का इस्तकबाल करे। जनाब चेयरमैन भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर,
نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو۔ میں اپنے ملتان کے بھائیوں کا، اپنے ملتان کے بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا اتنا شاندار استقبال کیا ہے، اتنا جوش، جذبے اور محبت کے ساتھ۔ الیکشن تو آج تاریخ کو ہے، مگر آج ملتان کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ یہاں کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ میں ملتان کے عوام کا وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اچھے دن کا آغاز ہوں گے، مشکل وقت ختم ہوں گے۔ اس لیے آج کل تو پاکستان بہت مشکل میں ہے، خطرناک صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ایک طرف ہمارا تاریخی معاشی بحران ہے، جہاں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف وہ دہشت گرد اذان تو نہیں ہے نا، دوسری طرف جو دہشت گرد پاکستان کے عوام نے قربانیاں دے کے، پاکستان کا فوج، پاکستان کے پولیس نے قربانیاں دے کے جن دہشت گردوں کو ہروایا تھا، وہ ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے جمہوری بحران، ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران سا پیدا ہوا ہے۔ یہ جو پرانے سیاستدان ہیں، جو پرانے سیاست کر رہے ہیں، جنہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر چکے ہیں، انہوں نے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا کیا ہے۔ ایک تقسیم پورے معاشرے کو تقسیم کیے ہیں، سارے ادارے کو تقسیم کیے ہیں۔ ایک پاکستانی کو دوسرا پاکستانی سے لڑوا رہے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑوا رہے ہیں۔ میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں، ملتان کے شہریوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، چنو ایک ایسا نئی سوچ کو جس سے ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کو جوڑیں گے، سب کو ملا کے ایک ہو کے ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے۔ ہم مل کے اس معاشی بحران کا مقابلہ کریں گے، اس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کریں گے۔ ہم مل کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے، ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ہروائیں گے۔ ہم مل کے ہمارے جمہوری بحران، ہمارے معاشی بحران، ان تمام بحران کا مقابلہ کر کے ایک طاقتور پاکستان بنائیں گے، ایک ماڈرن ترین پاکستان بنائیں گے، ایک ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھیوں، میں
وہ واحد سیاستدان ہوں جو مہینوں سے پورا ملک کا دورہ کر رہا ہوں. 10 سے زیادہ کنونشنز پختونخوا میں کیا ہوں. صوبہ سندھ کے آدھا اضلاع کا دورہ کر کے آیا ہوں. کوئٹہ سے لے کے نصیر آباد تک بلوچستان سے انتخابی جلسے جلوس سے خطاب کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کی طرف دیکھ رہی ہے, جو طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ, آپ کے ووٹوں کے ساتھ ہم یہ الیکشن جیتیں گے اور آپ کا حکومت بنائیں گے. جو باقی سیاستدان ہیں ان کا فکر ہی نہیں ہے, ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں. ان کو اگر فکر ہے تو اس کرسی پہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار انہوں نے بیٹھنا ہے. پاکستان کو وہ جلا رہے ہیں, ملک کو تقسیم کر رہے ہیں, معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, مگر خوش ہو رہے ہیں کہ چوتھی بار وہ اس کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. میں یہ الیکشن تشدد کے زور پہ نہیں لڑ رہا ہوں. میں یہ الیکشن نفرت اور تقسیم کو پھیلا کے نہیں لڑ رہا ہوں. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے. یہ میرا 10 نکاتی ایجنڈا ہے. میں نے پاکستان کے عوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے عوام کا سب سے بڑے مسئلہ کیا ہے, ایک بے روزگاری, دوسرا غربت اور تیسرا مہنگائی. تو اگر ان مسائل کا مقابلہ کرنا ہے تو عوامی معاشی معاہدہ کے 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنا کے اشرافیہ سے, امیروں سے وسائل لے کے ہم اپنے غریب عوام پہ خرچ کریں گے. میں نے اپنے عوامی معاشی معاہدہ میں وعدہ کیا ہے کہ جو 17 وزارت وفاق میں آج تک کام کرتے آ رہے ہیں ان کو 18ویں ترمیم کے مطابق ڈیوالو کرنا چاہیے تھا, مگر نہ میاں صاحب نے کیا نہ خان نے کیا, اور سالانہ آپ کا 300 ارب سے زیادہ پیسہ ان 17 منسٹریز کو چلانے میں ضائع کیے جاتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی یہ 17 وزارتیں بند کر کے ان کے فنڈز میں کٹوتی کر کے یہ 300 ارب ملتان کے عوام پہ خرچ کروں گا. آپ کا سالانہ اشرافیہ کو پاکستان کی بجٹ سے سبسڈیز دی جاتی ہے. سالانہ 1500 ارب روپیہ 1500 ارب روپیہ سبسڈی کی صورت میں اشرافیہ کو دیا جاتے ہیں. میں نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ یہ جو اشرافیہ کا امیروں کا سبسڈیز ہے ان کو ہم بند کر کے یہ 1500 ارب اپنے عوام پہ خرچ کریں گے, اپنے نوجوانوں پہ خرچ کریں گے, اپنے کسانوں پہ, اپنے مزدوروں پہ, ملتان کے عوام پہ خرچ کریں گے. جب یہ پیسہ بچتا ہے تو میرے اس پیسہ سے میں اپنا 10 نکاتی ایجنڈا, سب سے پہلے وعدہ
کہ میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کا آمدنی کو دگنی کروں گا. دوسرا وعدہ کہ میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے غریب عوام جن کا حق بنتا ہے ان کو سولر کے تھرو 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا. اس پیسہ سے انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے غریب عوام کو 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا. اور گھر کے جو مالکانہ حقوق ہے وہ ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں وہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا. جو اس ملک میں تمام کچی آبادیاں ہیں، آپ میرے آواز بن کر یہ میرا بات پہنچائے. کچی آبادی میں رہنے والوں کو، تمام لوگوں کو یہ بات بتائے کہ پی پی کا حکومت بنے گا تو انشاءاللہ تعالی میں تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کروں گا اور وہاں بھی ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلواؤں گا. ہم اپنے وسیب کے خواتین سے میں مخاطب ہو کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی والدہ تو اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں وسیب کے خواتین کا خدمت ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا ماں کی خدمت، اپنا والدہ کی خدمت کرتا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر ہم اپنے خواتین کے لیے بلا سود قرضہ آپ کو دلوائیں گے تاکہ آپ کاروبار کرے، اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. میں جنوبی پنجاب کا، ملتان کا مزدوروں سے، محنت کشوں سے، محنت کرنے والوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. قائد عوام نے آپ کو حق دی، قائد عوام نے آپ کو آواز دیا. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد میں آپ کو آپ کا محنت کا صلہ دلواؤں گا. میں آپ کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو تمام وہ سہولتیں دیں گے جو آپ کا حق ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا خیال رکھیں گے. فروری 8 کے بعد جو وسیب کے میرے کسان ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیسہ میں اشرافیہ سے کٹوتی کر کے لے رہا ہوں وہ پیسہ کسان، وسیب کے کسان کی جیب میں ڈالوں گا. بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا. ہم انشاءاللہ تعالی ان کے جو فصل ہے ان کے لیے کراپ انشورنس لے کر آئیں گے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ قدرتی آفت ہے تو پھر ان کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے. جو بھی مالی مدد پہنچانا ہے ہم بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پہنچائیں گے. اور آخری جو ہمارا کارڈ ہے وہ تو بے نظیر یوتھ کارڈ ہوگا جو میرے نوجوان بھائیوں کے لیے، نوجوان بہنوں کے لیے ہوگا. ہم ان کو مالی مدد پہنچائیں گے، ان کے لیے روزگار کا بندوبست کریں گے، ان کو سکلز دلوائیں گے جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو وہ نوجوان جو غریب ہے، جن کا حق بنتا ہے، جو روزگار کے تلاش میں ہے، جب تک ان کو روزگار نہ ملا ہم ان کو بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچائیں گے. یہ جو وعدے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وعدے ہیں. ہم نے ہر دور میں یہ ثابت کیا ہے کہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں. جیسے قائد عوام نے جو آپ سے وعدے کیے ان پہ عمل درآمد کیا، جیسے آپ سے شہید بی بی نے وعدے کیے اس پہ عمل درآمد ہوا، ویسے انشاءاللہ تعالی آپ 8 فروری کو تیر پر تھپا لگوائے اور ہم 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کر کے غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے. میں اپنی جنوبی پنجاب کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس بار میں الیکشن لاہور سے لڑ رہا ہوں. میں آپ کے پیغام
اس ملک کے عوام کے پیغام لاہور میں کھڑا ہو کر رائے بند کو سنا رہا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں خود اپنا حلقہ، میں نے خود لاہور کے جو میرا حلقہ ہے وہاں دیکھ کے آیا ہوں. آپ کو یہ امپریشن دیا جاتا ہے، ہمیں یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ لاہور میں تو دودھ اور شہد کے نہریں بہا دیے گئے ہیں، وہاں تو اورنج ٹرین ہے، وہاں تو ان کا پھولوں کا بجٹ پورا وسیب سے بھی زیادہ ہے، پتہ نہیں انہوں نے سونا کے سکے بنائے ہوئے ہوں گے. مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا لاہور میں بھی غربت ہے، ہمارا لاہور میں بھی بے روزگاری ہے، ہمارے لاہور کے خواتین، ہمارے لاہور کے بھائی وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے بھی سر کے ٹوٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ہم حکومت بنائیں گے، ہم حکومت بنائیں گے اور اس صوبے کے جو غریب عوام ہیں، اس صوبے کے جو محنت کش ہے، اس صوبے کے جو کسان ہیں، اس صوبے کے جو پسماندہ طبقے ہیں، ہم ان کے نمائندے بن کے بلا تفریق کام کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب عوامی حکومت بنے گی، جب عوامی حکومت بنے گی تو عوام کے مسائل حل ہو سکیں گے. جہاں تک وسیب کی بات ہے، ہم نے جو جدوجہد شروع کیا تھا جنوبی وسیب کے لیے، وہ جدوجہد جاری رہے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کے آپ کے تمام مطالبات پہ میں خود عمل درآمد کروں گا. میں حیران ہو گیا ہوں کہ آج الیکشنز تو بہت نزدیک ہے، آج تک نون لیگ نے اپنا منشور آپ کو نہیں بتایا ہے. آج تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جیت کے کیا کرنا ہے. ان کا وہ تو کاپی پیسٹ جماعت ہے مسلم لیگ نواز، یہ خود کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ صرف نقل کرتے ہیں. میں تو کوئی مجھے بھیج رہا تھا کہ وہ جو بھی میں کہتا ہوں وہ 2-3 بار اس کو نقل کر کے اپنے جلسے میں اعلان کر دیتے ہیں. میں اپنا منشور میں 300 یونٹ بجلی کا وعدہ کرتا ہوں تو پھر پہلے پورا نون لیگ تنقید کرتی ہے کہ یہ تو ہوگا کیسے، یہ تو کر ہی نہیں سکتا. اگلا دن میرا بھائی نون لیگ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ 300 یونٹ وہ نہیں میں دلواؤں گا. یار نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتا ہے. میں کہتا ہوں، میں سندھ میں کہیں تھا تو میں نے کہا کہ میں کسی کا لاڈلا نہیں بننا چاہتا ہوں، میں عوام کا لاڈلا بننا چاہتا ہوں. تو پھر کوئی مجھے بتاتا ہے کہ میرا نون لیگ کی کوئی بہن نے اپنی جلسہ میں کہا کہ میاں صاحب کسی کا لاڈلا نہیں، وہ عوام کا لاڈلا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نقل کرنے والوں پہ مور ڈالنے کے بجائے تیر پہ ہی تھپا لگا دے. ہم انشاءاللہ تعالی اصلی کام کریں گے. میں نے تو سمجھا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ گلی گلی میں شور ہے تو میں نے سمجھا کہ یہ گلی گلی میں شور ہے والا نعرہ وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے موٹر ویز بناتے ہوئے کمیشنز بنا کے پینما کے اپارٹمنٹس کھڑے کر دیتے ہیں. مگر اصل میں یہ جو گلی گلی میں شور ہے والا نعرہ یہ پینما کی وجہ سے نہیں،
یہ اس لیے کہ یہ ہر چیز چوری کرتے ہیں بھائی. مطلب میں کہاں سے شروع کروں؟ میں حکومت میں ہوتا تھا، مجھے ہنسی آتی تھی کہ ایک دن ووٹ کے کہتے تھے کہ ایٹم بام کا تحفہ نواز شریف. یار قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بام بنایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ میسائل ٹیکنالوجی دلوائی جس سے آپ وہ ایٹم بام چلا سکتے ہو. تم نے صرف بٹن کو دبا دیا اور کہتے ہو کہ ایٹم بام کا بانی نواز شریف. یہی تو وجہ ہے نا گلی گلی میں شور ہے. وہ کہتے ہیں کہ سی پیک کا بانی نواز شریف. یار تجھے پتا نہیں تھا؟ تیرے پورا جماعت صدر زرداری کا تنقید کرتے تھے کہ یہ صدر پاکستان کیا کر رہا ہے، 9-10 دورے چین سے ہو کر آ رہا ہے. پھر جب سی پیک سائن ہوا، سی پیک طے ہوا، سارے منصوبے بنے، تو پھر وہی بات گلی گلی میں شور ہے. وہ کہتے ہیں سی پیک کا بانی نواز شریف، سی پیک کا چور نواز شریف. وہ سی پیک تو پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے بلوچستان پہنچنا تھا. انہوں نے اس کا پورا رخ بدل کے لاہور کے درمیان سے چلاتے ہوئے سی پیک کا پورا پیسہ اور ٹرین پہ ضائع کر دیا. یہ سنیں مزے کی بات، مزے کی بات. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بانی نواز شریف. یار اس سے بڑے کیا ثبوت ہمیں چاہیے کہ گلی گلی میں شور ہے؟ مطلب کوئی شرم ہوتا ہے؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی منشور کا حصہ صدر زرداری نے اس پہ عمل درآمد کیا. تیرا جماعت نے دن رات تنقید کیا کہ ملک کو بکھاری بنا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہو. اور آج بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جب دنیا کا گولڈ سٹینڈرڈ بن گیا، جب پوری دنیا مان رہا ہے کہ یہی طریقہ ہے کہ غربت کا مقابلہ کرنا ہے، پھر وہ آ کے کہتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بانی نواز شریف. آخری بات یہ تو بڑی مزے والی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ تھر پاکر میں جو تھرکول منصوبہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شروع کیا، جس پہ میں نے صدر زرداری نے اس پہ عمل درآمد کی، جس کا رکاوٹ اگر کوئی تھا تو وہ نواز شریف تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں انہوں نے احتساب کمیشن کا پیچھا کر کے اس منصوبہ کو سیبوٹاج کیا. ہمارا دور میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالے. ہم نے لڑکے جگر کر کے یہ تھر پارکر میں ہمارا ریگستان میں ایک معاشی انقلاب لے کر آئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ تھر پارکر کا منصوبہ کا بانی نواز شریف. یہ اب عوام کو بے وقوف نہیں کروا سکتے ہیں. اب عوام جان چکے ہیں کہ کیوں گلی گلی میں شور ہے. ساتھیوں، ہم تو ان کے ساتھ اب نہیں چل سکتے. میں ان کے ساتھ تو نہیں چل سکتا ہوں. اب پاکستان کے عوام پہ ہم یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں. آپ یہ رائے بند والے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گیم سیٹ میچ کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے اپنے مخالف کا بندوبست کر لیا ہے، گھر سے نکلتے بھی نہیں ہیں، خود بخود الیکشن جیتیں گے. مگر اگر پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے، اگر ہم سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالے، ووٹ ضائع نہ ہو، کسی تیسری نشان پہ، کسی انڈیپینڈنٹ کے نشان پہ ضائع نہ کرے. اگر یہ ملک کے عوام طے کرے کہ ہم نے اس کا راستہ روکنا ہے، چوتھی بار نہیں بننے دینا، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے. جبکہ مقابلہ اب رہا صرف تیر اور شیر کے درمیان،
تو ہم پاکستان کے عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ ووٹ ضائع نہ کرے، تیر پہ تھپا لگائے، تیر پہ مور لگائے، ہم مل کے اس شیر کا شکار کرتے ہیں۔ کیا ملتان کے عوام شیر کا شکار کے لیے تیار ہے؟ میرے بہنوں، اب شیر کے شکار کے لیے تیار ہے؟ تو پھر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو شیر کا شکار ہوگا، تیروں کا بارش ہوگا تو شیر کا شکار ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی حکومت آپ کی ہوگی، انشاءاللہ تعالی حکومت جنوبی پنجاب کا عوام کا ہوگی، انشاءاللہ تعالی میں وزیر اعلیٰ پنجاب جنوبی پنجاب سے بناؤں گا، میں وزیر اعظم پاکستان آپ کی ووٹوں کے ساتھ، آپ کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ بھی سنبھالوں گا۔ ملتان کے عوام کو معلوم ہے کہ جب ہم کوئی بات طے کرتے ہیں تو وہ بات ہم پھر کر کے دکھاتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے نا کہ خان صاحب تو 10 سال کے لیے وزیر اعظم رہے گا، لوگ کہتے تھے، بڑے بڑے بزرگ سیاستدان کہتے تھے کہ آپ جو ہے یہ سینٹ میں کیا کر رہے ہو، آپ سینٹ میں کیسے نہیں آ رہے، اذان ہو رہا ہے، اس کے بعد میں 5 منٹ کے لیے بات کروں گا، پھر آپ کو خدا حافظ۔ تو ہم نے طے کیا تھا نا سینٹ کے الیکشن خان صاحب کے دور میں، ہم نے کہا تھا کہ ہم ملتان کا یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے سینیٹر بنائیں گے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے تھے، اور ہم نے پھر ان سب کو غلط ثابت کر دیا، اور اسلام آباد کی نیشنل اسمبلی سے جہاں سے خان صاحب کا 172 کا اکثریت ہونا تھا، وہاں ہم نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی کو منتخب کیا۔ کہتے تھے کہ آپ کا عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتا، جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ تو اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے چکر میں تھے، ہم نے کہا تھا اور ہم نے وہ عدم اعتماد کامیاب کروایا، جو وزیر اعظم بنے وہ تو شاید بھول چکے ہیں، مگر آپ کی محنت کے بغیر وہ نہیں بن سکتے تھے۔ تو آج بھی انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ہم نے طے کرنا ہے، فیصلہ کرو کہ 8 فروری کو آپ نے تیر پہ تھپا لگوا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروانا ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو تیروں کی بارش، 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی، جیت ملتان کی ہوگی، جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ سب کے نشان تیر ہے، بہت سارے ماشاءاللہ اس بار اتنے سارے کینڈیڈیٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، جنوبی پنجاب کے، سب کا نشان تیر ہے۔ آپ نے نہ صرف اپنے تمام خاندان کو، آپ نے سارے ساتھیوں کو بھی اس بات پہ منانا ہے کہ ووٹ ضائع نہ کرے، جذباتی نہیں، سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالے، تیر پہ تھپا ہوگا تو شیر کا شکار ہوگا۔ کینڈیڈیٹس کا لسٹ نہیں